رسیدم دانه دروازه قماندان، مرا بندی نکو ای نامسلمان. افغان عبوری حکومت کی تشکیل کو 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ہر نیا دن خواتین اور فن کے شعبے سے وابستہ افراد کے لیے مشکلات کا پیغام لے کر آیا، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد اپنا ملک چھوڑ کر پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، جن میں خواتین کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ فن کے شعبے سے وابستہ افراد بھی شامل ہیں۔ دیگر آرٹسٹوں کی طرح افغانستان سے تعلق رکھنے والی گلوکارہ آسما وصال بھی دھمکیوں کے باعث پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور ہوئیں، لیکن سفری دستاویزات کی عدم موجودگی کے باعث پاکستان میں بھی ان کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ پریشانی مجھے ہر روز تنگ کر رہا ہے کہ ایک تو کیسز نہیں ہو رہا ہے، ایک تو پولیس کے پرابلمس میں، ایک تو جاب کے پرابلمس، کوئی ہمیں جاب نہیں دیتا کیونکہ ہم ریفیوجیز ہیں، افغان ہیں، بغیر ڈاکومنٹس کے بعد کوئی ویزا کے کوئی ہمیں کام بھی نہیں دیتا، اگر کوئی کام دیتا ہے تو اب بعد میں سیلری کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ بہت سوچتی ہوں، بہت فکر کرتی ہوں ہمارا کیا ہوگا، ہمارے فیوچر کا کیا ہوگا، ہمارے فیملی کا کیا ہوگا۔ یہ ذہنی مریض بھی ہم بن چکے ہیں تھوڑا تھوڑا، کیونکہ یہاں پر کام جاب نہیں ہے، ہمارا فیوچر کا پتہ نہیں ہے۔ افغان لوگ جو ہے نا بہت پرابلم میں ہے، ان کا ہیلپ کریے، جو قانون بنا ہے تھوڑا ایزی کرے ان کے لیے تاکہ سکون سے جی سکے ہم سب۔ 1951 کا پناہ گزین کنونشن ہو یا پھر 1967 کا پروٹوکول، پاکستان ان کا سگنیٹری نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں اب تک مہاجرین کے تحفظ کے لیے قانونی ڈھانچہ قائم نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے افغان مہاجرین کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ فضل ربی، ڈائریکٹر سولوشن اسٹریٹجی، یونٹ کمشنریٹ فار افغان ریفیوجیز نے وائس پی کے ڈاٹ نیٹ کو ان مشکلات کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ مناسب فریم ورک کے بغیر مسائل سے نمٹنا کتنا مشکل ہے۔ ہمیں جس اہم مسئلے کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین سے متعلق کوئی قانون سازی نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس مناسب پالیسیاں ہوتی تو ہم اس کے مطابق کام کرتے۔ جو لوگ 2021 کے بعد آئے ہیں لگتا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف ہیں اور واپس جانا بھی نہیں چاہتے۔ ان تمام چیلنجوں کے ساتھ ساتھ ہم ابھی بھی انہیں ہر شعبے میں سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ماضی میں جو فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ملک ایسا کرے گا۔ وہ افغان باشندے جن کے پاس سفری دستاویزات نہیں ہیں، انہیں سفری دستاویزات حاصل کرنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ افغانستان میں موسیقاروں کا مستقبل نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان ہجرت کرنے والے خان آغا پشاور میں ایک چھوٹے سے کمرے میں افغانستان کے 3 دیگر موسیقاروں کے ساتھ مقیم ہیں، جن کے پاس سفری دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے کام کرنے اور یہاں تک بنیادی حقوق کے حصول میں بھی کافی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ میں جلال آباد سے ہوں، میری اپنی اکیڈمی بھی تھی وہاں، لیکن طالبان حکومت کے آنے کے بعد ہمارے فن پر پابندی لگا دی گئی، جس کے بعد ہم نے کاروبار شروع کرنے اور دکان کھولنے کی بھی کوشش کی، لیکن ماحول سازگار نہ ہونے کی وجہ سے ناکامی ہوئی۔ پھر جب میں نے پاکستان آنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے میں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا۔ 3 ماہ کا انتظار کیا لیکن ویزا نہیں آیا، اس لیے مجھے توہم سے گزرنا مشکل تھا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں چمن بارڈر کے ذریعے پاکستان آؤں گا، یوں کوئٹہ کے راستے پشاور آیا اور اب 1 سال سے پشاور میں مقیم ہوں۔ اگرچہ یہاں کے موسیقار تعاون کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کئی قسم کے مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے۔ میں اکیڈمی بھی نہیں کھول سکتا کیونکہ اکیڈمی کے لیے مجھے کمرہ کرائے پر لینا پڑتا ہے اور ہر کوئی مجھ سے شناختی کارڈ کے بارے میں پوچھتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ پھر پولیس ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی اور لمبا طریقہ کار بتاتی ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ UNHCR کے ترجمان کیسر افریدی نے وائس پی کے ڈاٹ نیٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح کیا کہ وہ افغان مہاجرین کی سہولت کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن غیر رجسٹرڈ مہاجرین سمیت افغان مہاجرین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کی پہلی ترجیح افغان مہاجرین کو رجسٹر کرنے کی کوشش کرنا ہے
اور پھر دوسرا کام ان کے لیے مختلف پروگرام بنانا ہے۔ ابھی ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، ان کو پراپر لیگل ڈاکومنٹیشن ان کی نہیں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے حکومت کی طرف سے، اور ہم نے بارہا حکومت کے ساتھ اس پہ بات چیت کی ہے جس کا انفارچونیٹلی فی الحال کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو ہم سمجھتے ہیں جب تک یہ ان کو اسناد نہیں ملتے تو اور جو پروگرامز ہیں ان کو آگے لے کے جانا تھوڑا سا ایک چیلنج ہے ہمارے لیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو ذرا ریگولرائز کریں اور مین اسٹریم کریں، ریگولرائز کریں، پھر UNHCR جو ہے وہ ہم تیار ہیں کہ ہم کوئی بھی سپورٹ ہم ایسے لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے، چاہے وہ جو بھی ہوں، چاہے وہ میوزیشین ہوں، چاہے وہ ہیومن رائٹس والے ہوں، چاہے وہ عام لوگ جو وہاں سے آئے ہیں افغانستان سے، تو ہم جو ہے تیار ہے کہ ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں۔ افغان موسیقاروں کا کہنا تھا کہ افغانستان میں طالبان حکومت کے ہوتے ہوئے موسیقاروں یا فنکاروں کا کوئی مستقبل نہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان میں مہاجرین کے تحفظ کے لیے واضح قانونی ڈھانچہ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں بھی زندگی آسان نہیں۔ خیبر پختونخوا سے جمائمہ آفریدی، voicepk.net۔ ماتل لاد زلف و بیروڑ شمال، آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔